بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 63 تک 4 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ سے پہلے آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی ایک بری روش کا ذکر فرمایا اور اس کا رد بھی فرمایا۔ برائی یہ تھی کہ منافقین یہ کہتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی تقسیم فرماتے یا مال غنیمت کی تقسیم فرماتے تو منافقین آپ پر یہ سوال کیا کرتے تھے یا اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ صحیح تقسیم نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک صحیح تقسیم یہ تھی انہیں زیادہ ملتا دوسروں کو کم ملتا، اور قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب کبھی انہیں ان کی حیثیت سے بڑھ کر دیا گیا تو وہ خوش ہوئے، ان کو اس تقسیم پر کوئی اعتراض نہیں ہوا، لیکن جب کبھی ان کے برعکس دوسروں کو زیادہ دیا گیا تو ان کا فوراً اعتراض ہوا کہ جناب یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی، یہ تقسیم عدل اور انصاف پر مبنی نہیں ہے، اس تقسیم کو درست کیا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے یہ اعتراضات کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بات کو رد فرمایا ہے، اور رد فرمانے کا ایک طریقہ یہ اختیار کیا، فرمایا کہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس پر خوش ہوتے اور کہتے کہ اللہ کے دیے ہوئے پر ہم خوش ہیں تو ہم ان کے لیے اپنی نعمتوں کا اضافہ کرتے، اور اگر وہ اس کے برعکس کرتے ہیں جیسا کہ کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ہم انتقام لیتے ہیں، اور انتقام عذاب کی صورت ہوتی ہے۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ ان کا یہ طرز عمل درست نہیں ہے، انہیں شکر ادا کرنا چاہیے، اگر انہیں زیادہ مل رہا ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں مل رہا تو تب بھی ان کو اس پر اللہ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے، اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے خاموش ہونا چاہیے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا یہاں اس آیت نمبر 60 میں، اور وہ جواب یہ ہے کہ اے منافقو، یہ جو صدقات کی تقسیم ہے یہ بلا اصول اور بلا ضابطہ نہیں ہے، اس کے لیے بھی ضابطہ ہے، اس کے لیے بھی اصول ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ صدقات لینے کس سے ہیں، اور دوسرا یہ کہ صدقات دینے کس کو ہیں۔ تو یہ لینے کے بھی اصول ہیں، دینے کے بھی اصول ہیں، کن سے لیا جائے گا یہ بھی اصول ہے، کن کو دیا جائے گا اس کے بھی اصول ہے۔ تو اگر تم ان لوگوں کی صف میں شامل ہو یا ہو جاؤ کہ جن کو صدقات دینے چاہیے تو تمہیں صدقات ملیں گے، اور اگر تم ان کی صف میں شامل نہیں ہوگے تو تمہیں صدقات کیوں دیے جائیں گے؟ کیونکہ صدقات تو ضرورت مندوں کا حق ہے، اگر تم ضرورت مند نہیں تو تمہارا حق نہیں۔ یہ ہے دوسرا جواب۔ گویا اس جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ اے منافقین، تقسیم صدقات کے لیے محتاج ہونا ضروری ہے، اگر تم محتاج ہو تو صدقہ ملے گا، محتاج نہیں تو صدقہ نہیں ملے گا، بس خلاصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 63 تک جو آیات پڑھی ہیں، ورنہ آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 74 تک
یہ جو 14 آیات کریمہ ہیں ان سب آیات میں منافقین کی مذمت ہی بیان ہوئی ہے، ان کی بری باتوں کا تذکرہ ہے، ان کا رد ہے، ان کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، ان کے سوال کو ذکر کیا گیا ہے، ان کے طرز معاشرت کو بیان کیا گیا ہے، طرز زندگی کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں مؤمنین مخلصین کی وفاؤں، اداؤں اور ان کی وفاداریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آئیے آیت نمبر 60 کو پڑھتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ صدقے کی دو قسمیں ہیں، صدقے کی دو قسمیں ہیں، چونکہ اس میں پہلا لفظ یہ ہے انما الصدقات، صدقے کی دو قسمیں، نمبر 1 صدقات واجبہ، نمبر 2 صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1 سر فہرست ہے زکوٰۃ، نمبر 2 عشر، نمبر 3 فطرانہ۔ یہ وہ صدقات ہیں جو صدقات واجبہ ہیں اور ہر اس آدمی پر واجب ہوتے ہیں جس کو شریعت مطہرہ نے اپنی اصطلاح میں غنی قرار دیا ہے۔ بس خلاصہ، زکوٰۃ کے لیے الگ ہے، عشر کے لیے الگ ہے اور فطرانے کے لیے الگ ہے، لیکن شریعت نے جس کو غنی قرار دیا اس کے اوپر صدقہ دینا واجب ہے۔ وہ صدقہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، عشر کی شکل میں ہو یا فطرانے کی شکل میں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ پھر صدقات واجبہ کی ایک شکل دوسری بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اولاً اس آدمی پر اپنا صدقہ واجب نہیں کیا، لیکن آدمی خود سے اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر دے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، اس کا کوئی کام رکا ہوا ہے عدالت میں یا گھریلو معاملات کے اعتبار سے، معاہدات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار، اب وہ یہ اللہ سے منت مانگتا ہے کہ پروردگار اگر میرا یہ کام ہو جائے، ملازمت نہیں مل رہی، وہ خاص ملازمت چاہتا ہے، باہر جانا چاہتا ہے، کام نہیں ہو رہا، تو کوئی بھی کام جو کرنا چاہ رہا ہے وہ کام جائز ہو، کام کیا ہو؟ جائز ہو۔ تو اب اگر وہ یہ منت مانگتا ہے کہ پروردگار میرا یہ کام ہو جائے تو میں مال میں سے یہ مال دوں گا، یعنی 1000 روپیہ دوں گا، 10,000 روپیہ دوں گا، یا ایک دیگ دوں گا، یا ایک بکرا دوں گا، وغیرہ جو بھی ہے، یا عبادات میں سے کوئی عبادت کرے بدنی، جیسا کہ کہے کہ میں 3 روزے رکھوں گا، 10 روزے رکھوں گا، عمرہ کروں گا، حج کروں گا، یا یوں کہے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں 20 رکعت نفل پڑھوں گا۔ چاہے وہ بدنی عبادت کے بارے میں کہے، چاہے وہ مالی عبادت کے بارے میں کہے، جس آدمی نے کسی معاہدے یا کسی بات کے نتیجے میں، اپنے بات کے پورا ہونے کے نتیجے میں اگر کسی چیز کا اللہ سے عہد کیا ہو، تو اگر وہ کام ہو گیا جس کا اس نے کہا تھا، تو اب اس آدمی پر یہ عہد پورا کرنا، جس کو منت کہتے ہیں، جس کو ہم نظر کہتے ہیں، یہ پورا کرنا واجب ہے۔ اس کو بھی صدقات واجبہ کہیں گے۔ صدقات یعنی اگر یہ مالی صورت میں ہو تو صدقہ ہوگا، صدقات واجبہ میں سے ہوگا، اور اگر یہ مالی نہ ہو بلکہ بدنی ہو، نفل وغیرہ ہو، روزہ ہو، تو پھر ظاہر ہے وہ صدقہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کی طرف سے وہ نظر کا پورا کرنا یا منت کو پورا کرنا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ صدقات نافلہ، صدقات واجبہ کی وضاحت کے بعد صدقات واجبہ کی 2 صورتیں، پہلی صورت اس کی 3 قسمیں، زکوٰۃ، عشر اور فطرانہ۔ دوسری صورت میں نے عرض کیا کہ آدمی خود سے اپنے اوپر لازم کر لے کوئی مالی عبادت جو کسی شرط پر مشروط ہو، اس کو منت اور نظر کہتے ہیں، یہ بھی واجب ہے اگر وہ منت پوری ہو جائے تو۔ دوسری صورت ہے صدقات نافلہ کی۔ صدقات نافلہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی آدمی بغیر منت مانے کہے کہ یا اللہ میں آئندہ سے ہر مہینے 100 روپیہ، 200 روپیہ، 300 روپیہ پوری کوشش کروں گا کہ اللہ تیری راہ میں خرچ کروں۔ اب یہ جو صدقہ ہے، یہ جو دے رہا ہے، یا بغیر کہے، بغیر کوئی وقت مقرر کیے، بغیر کسی تعیین وقت کے، مطلقاً جیب سے پیسے نکالے
اور نیت کر لی کہ یہ میں اللہ کی راہ میں دینے لگا ہوں، یا نیت کرے کہ آج میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دوں گا، یہ صدقات نافلہ کی صورتیں ہیں۔ فرق یہ ہے واجبہ اور نافلہ میں کہ صدقات واجبہ کا ادا کرنا واجب ہے اور صدقات نافلہ کا ادا کرنا واجب نہیں، ایک فرق۔ دوسرا فرق اس کی تقسیم کے اعتبار سے، اور وہ یہ ہے کہ صدقات واجبہ ان لوگوں کو دینا ضروری ہے جو کہ مستحق ہوں، جبکہ صدقات نافلہ ان لوگوں کو دینا ضروری نہیں ہے۔ صدقات نافلہ کے لیے آپ فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، غنی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی دولت مند آدمی کو اللہ کی رضا کے لیے 1000 2000 روپے 150 روپے دیتا ہے کہ جناب یہ اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کوئی چائے، کوئی بوتل، کوئی کھانا، کوئی چیز اپنے لیے لے لیجئے۔ ایک آدمی مثلا حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، یا کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، کوئی نیک عمل کر رہا ہے، آپ اس کو اس کی خدمت کے لیے کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ اس کو نقدی میں پیسے دے دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ صدقات نافلہ ہے، اور صدقات نافلہ کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ ضرورت مند کو ہی دیں، آپ بغیر ضرورت والے آدمی کو بھی دے سکتے ہیں، اللہ اس کا بھی آپ کو اجر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات مانگی۔ اب دیکھیے انما الصدقات، بے شک کے صدقات یعنی زکوٰۃ، خیرات، عشر، فطرانہ وغیرہ، یہ کس کے لیے ہے؟ اب ان کی وہ تقسیم کہ جس میں نے عرض کیا کہ صدقات لینے کا اصول، صدقات دینے کا اصول، لینے کا اصول یہاں پر بیان نہیں ہوا، یہاں دینے کی اصول بات ہو رہی ہے، کیونکہ منافقین نے لینے والی بات کی نا کہ ہمارے لیے تقسیم کے فیصلے درست نہیں ہو رہے۔ اللہ فرماتے ہیں تقسیم کا فیصلہ درست ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ زکوٰۃ، یہ صدقات وغیرہ تقسیم کیے جائیں گے کس کے لیے؟ للفقراء، فقیروں کے لیے۔ نمبر 2 مساکین کے لیے، اگر تم فقیر ہو، مسکین ہو تو تمہیں دیے جائیں گے، نہیں ہو تو تمہیں نہیں دیے جائیں گے۔ تیسری کیٹیگری ہے والعاملین علیہ، لیکن اس تیسری مد کو، تیسری صنف کو سمجھنے سے پہلے آپ فقیر اور مسکین کو سمجھ لیجئے۔ فقیر اور مسکین عام طور پر یہ الفاظ ایک دوسرے کے لیے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا اصل معنی ہوتا ہے محتاج۔ اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ محتاج۔ جو آدمی ضرورت مند ہو، محتاج ہو، اس کو فقیر بھی کہہ دیا جاتا ہے، مسکین بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب کبھی یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوں تو پھر تھوڑا سا رولا پڑ جاتا ہے، پھر تھوڑا اختلاف ہو جاتا ہے کہ اب ان میں فقیر کون، محتاج کو، مسکین کون۔ اس میں علماء کرام نے جو تعیین کی ہے، اکثریت کے نزدیک تعیین یہ ہے کہ فقیر اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس باوقت ضرورت، یعنی جس کے پاس ضرورت کے مطابق کچھ نہ کچھ تو ہو، لیکن وہ سرمایہ غنا کو نہ پہنچتا ہو، یعنی مالداری کی صفت اس میں موجود نہ ہو، مالداری سے کم صفت ہو، یعنی اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوتی ہو، لیکن اپنی ضرورت گزر بسر اس کا ہو رہا ہو، عام نارمل حالات میں اس کا گزر بسر ہو رہا ہو، اس کو کہتے ہیں فقیر۔ اور مسکین اس کے مقابلے میں اس کو کہتے ہیں جس کا گزر بسر نہ ہوتا ہو۔ مثلا 2 آدمی ملازمین ہیں اور دونوں ہی کام کرتے ہیں، دونوں ہی ملازمت کرتے ہیں، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ جس کی ملازمت کے نتیجے میں اس کے گھر کا گزر بسر ہو رہا ہے، مثلا وہ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کا ایک آدھ بچہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس کھانے پینے والا اور اس طرح ضروریات، یعنی اس کے جن کے اوپر خرچ کرنا ہے وہ نہیں ہے۔ اب ایک اسی کے ساتھ اسی فیکٹری میں دوسرا آدمی کام کرنے والا ہے جس کی تنخواہ اتنی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس کے گھر میں اس کی والدہ ہے، بیمار ہے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں میں سے یا بڑے بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک آدھ ایسا ہے کہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ جسمانی طور پر معذور ہے اور اس کی بھی دیکھ بھال اسی نے کرنی ہے، اس کی اپنی بیوی ہے، اپنے 4-5 بچے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، فطرتاً یہ بات ہے کہ ایک آدمی جس کی 20,000 روپے تنخواہ، مثال کے طور پر دوسرے کی بھی 20,000 تنخواہ ہو، ان دونوں کو ایک لیول پہ نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ ایک کے گھر میں 3 لوگ ہیں مجموعی طور پر اور دوسرے کے گھر میں مجموعی طور پر 6-7 لوگ ہیں، ان میں سے بھی 2 وہ ہیں کہ جن کی ہر وقت دوائی وغیرہ کی ضرورت رہتی ہے۔ اس لیے
دونوں کا آپس میں موازنہ نہیں کیا جا سکتا. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھیے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایک آدمی کی ضرورت اگر پوری ہو رہی ہو اس کو ہم کہیں گے فقیر, اور جس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی اس کو ہم کہیں گے مسکین. لیکن یاد رکھیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے دونوں ہی مستحق ہیں, دونوں ہی کیا ہے, ٹھیک ہے. اب اگلی بات بھی سمجھ لیجئے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہ ہو, اور مسکین اس کو کہتے ہیں فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 2 وقت کا کھانا ہو لیکن تیسرے وقت کا نہ ہو, اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہ ہو. یہ بڑی سخت قسم کی تعریف ہے, ورنہ جو پہلی تعریف تھی وہ اسی کو سمجھ لیجئے وہی کافی ہے. للفقراء والمساکین, صدقات دیے جائیں گے فقراء کو اور مساکین کو. نمبر 3 والعاملین علیہا, اور کارکنان صدقات کو دیے جائیں گے. کیا مطلب؟ دیکھیے آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ایک اسلامی مملکت ہے جو کہ لاکھوں مربع میل پر محیط ہے یا ہزاروں مربع میل پر محیط ہے, اس اسلامی سلطنت میں ہر زکوٰۃ دینے والے کے پاس حاکم وقت کا, سلطنت کے بادشاہ کا, سلطنت کے امیر کا, خلیفہ کا جانا محال ہے. مثلا آپ پاکستان ہی لے لیجئے, پورے پاکستان میں کیا پاکستان کا سربراہ ہر زکوٰۃ دینے والے کے پاس جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں جا سکتا. اور کیا ہر زکوٰۃ دینے والا بذات خود حکمران سے رابطہ کر سکتا ہے؟ یہ بھی مشکل ہے. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسی صورت میں چونکہ حکمران کو, سلطنت کے امیر اور سربراہ کو ضرورت ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی معاونت کی, انہی معاونین کو کارکنان صدقات کہا جاتا ہے, عاملین کہا جاتا ہے, جو زکوٰۃ وغیرہ اکٹھی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بنایا ہوا تھا. پھر آپ کے بعد خاص طور پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم نے اس پر مزید کام کیا, اور جیسے جیسے اسلامی سلطنت بڑھتی گئی, وسعت آتی گئی, ویسے ویسے کارکنان میں بھی اضافہ ہوتا گیا. ٹھیک ہے. اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ کارکنان جو ہوتے ہیں زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے, وہ مختلف حیثیات کے مالک ہوتے ہیں. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ جو اکٹھی کرنے والے ہیں زکوٰۃ کے, ان کو زکوٰۃ کی رقم میں سے, زکوٰۃ کے فنڈ میں سے ان کو ان کی اجرت دینا, ان کو ان کا وظیفہ دینا, ان کو ان کی عمل داری دینا درست ہے. یہ زکوٰۃ میں سے کر سکتے ہیں, یہ زکوٰۃ میں سے, یہ تیسری. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عامل جو عاملین ہیں زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے, کیا وہ محتاج ہونا ضروری ہے؟ کیا ان کا فقیر ہونا ضروری ہے؟ جواب اس کا یہ کہ نہیں, ان کا محتاج ہونا, فقیر ہونا ضروری نہیں. تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ اگر یہ غنی ہوں گے تو زکوٰۃ کیسے لیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ یاد رکھیے اسلامی حکومت کا جو سربراہ ہوتا ہے, اسلامی حکومت کا سربراہ وہ قائم مقام ہوتا ہے کس کے؟ زکوٰۃ دینے والے کے, زکوٰۃ لینے والے کے, زکوٰۃ لینے والے کے قائم مقام ہوتا ہے. جب وہ قائم مقام ہوتا ہے تو جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس نے گویا سلطنت کے امیر کو جب زکوٰۃ سپرد کر دی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی, اگرچہ وہ ابھی ان لوگوں تک نہیں پہنچی جو اصل زکوٰۃ کے مستحق تھے. جب زکوٰۃ ادا ہو گئی, اب زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد چونکہ عامل جو ہوتا ہے یہ ماتحت ہوتا ہے سلطنت کے امیر کا, تو امیر جو ہے وہ قائم مقام ہے کس کے؟ محتاجوں کے, فقیروں کے, اور ان لوگوں کے جو ضرورت مند ہیں. تو ان کے قائم مقام اور ان کی نیابت کے درجے میں اس نے قبول کر لیا. جب اس نے قبول کر لیا تو گویا محتاجوں نے قبول کر لیا, اور محتاج جب اپنی زکوٰۃ کسی سے زکوٰۃ وصول کر لیں, قبول کر لیں, اب ان کی مرضی ہے وہ غریب کو کھلائیں, ان کی مرضی ہے وہ امیر کو کھلائیں, ان کی مرضی ہے وہ کہاں خرچ کریں, یہ ان کے اوپر سونپ ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب امیر نے وصول کیا تو زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب یہ جو رقم ان کے پاس آئی یہ زکوٰۃ نہ رہی. زکوٰۃ تو تب تک تھی نا جب زکوٰۃ دینے والے نے زکوٰۃ دینی تھی, تب تک زکوٰۃ تھی. جب اس نے زکوٰۃ ادا کر لی اور ادا ہو گئی, قبول ہو گئی, اللہ کے یہاں قبول ہو گئی, اب وہ زکوٰۃ نہ رہی. جب وہ زکوٰۃ نہ رہی تو وہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی مصرف میں خرچ کی جا سکتی ہے. تو امیر سلطنت وہ جب اس کو وصول کر لیتا ہے, وصول کرنے کے بعد اب اس کی حیثیت
عام بیت المال کے مال کی ہو گئی. اب جب عام بیت المال کے مال کی ہو گئی تو اب یہ اس سے تنخواہیں بھی ادا کر سکتا ہے, وظیفے وغیرہ بھی ادا کر سکتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی تھی. اس لیے جو زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ ہیں ان کا غریب ہونا, محتاج ہونا ضروری نہیں. چوتھے نمبر پہ والمؤلفۃ قلوبہم, مؤلفۃ القلوب. مؤلفۃ القلوب کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے مؤلفۃ القلوب وہ لوگ ہوتے تھے, اب نہیں ہے, اب یہ صفت ختم. کیسے؟ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد جب غزوات ہوئے, جنگیں ہوئیں, اور پھر ابتدائی طور پہ زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی, زکوٰۃ آنا شروع ہوئی, صدقات عشر وغیرہ آنا, اس وقت بہت سارے لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے, اور ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو بڑے ہی رئیس تھے اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے, تو ان کی دل جوئی کے لیے, یا بہت سارے غریب تھے ان کی مالی معاونت کے لیے شریعت نے یہ کیا تھا کہ آپ علیہ السلام سے یہ فرمایا, یعنی آپ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں کی دل جوئی کے لیے, لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ زکوٰۃ میں سے, عشر میں سے ان کو دے سکتے ہیں. اگرچہ یہ غریب نہ بھی ہو, اگرچہ یہ ضرورت مند نہ بھی ہو, تب بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں تاکہ ان کو کچھ ملنے کے بعد ان کے جو کیا کہتے ہیں اسلام پر جو مضبوطی ہے وہ مزید بڑھ جائے. حالانکہ یاد رکھیے اسلام اس بات کا محتاج ہے نہیں, لیکن ابتدائی طور پہ ایسا کیا گیا اس لیے تاکہ لوگوں کے اندر اسلام کی ایک محبت بیٹھے, اور خاص طور پہ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کے دل میں اسلام کی ایک امنگ اور تڑپ پیدا ہو. برحال ابتدائی طور پہ یہ حکم دیا گیا. پھر جب آپ علیہ السلام کا دنیا سے وصال ہو گیا, آپ نے پردہ فرما, تو پھر اس صفت کو ختم کر دیا گیا. اب مؤلفۃ القلوب کا کوئی درجہ نہیں ہے. تو مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں دل جوئی کے لیے, یعنی دل جیتنے کے, تالیف قلب جسے کہتے ہیں. وفی الرقابی, پانچویں نمبر پر گردنیں چھڑانے میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے, عشر خرچ کیا جا سکتا ہے. فطرانہ گردن چھڑانے کا معنی کیا ہے؟ گردن چھڑانے کا پہلا اور حقیقی معنی یہ کہ جو آدمی غلام ہو اور اپنے آپ کو غلامی سے نجات دلانا چاہتا ہو, اپنے مالک سے بات کر جائے کہ جی میں اگر آپ کو اتنے اتنے پیسے کہیں سے کر کے دے دوں تو کیا آپ مجھے چھوڑ دو گے؟ مالک کہتا ہے جی میں آپ کو چھوڑ دوں گا. اس غلام کو مکاتب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب بدل کتابت میں جو مال اس نے طے کیا ہے وہ مال ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ بھائی یہ آپ زکوٰۃ لے لو اور اپنی جان چھڑا دو. یہ ہے ایک صورت, پہلی صورت اور سب سے اہم صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ وفی الرقاب کا معنی بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ مطلقاً کوئی آدمی کسی کا غلام ہے, اس نے نہیں کہا غلام نہیں, اس نے کوئی معاہدہ نہیں کیا, لیکن آپ یہ چاہتے ہو کہ یار یہ اگر غلام آدمی ہے, اگر میں اس کو خرید کر کے آزاد کر دوں تو یہ کھل کر کے آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے, اطاعت کر سکے اور معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر جی سکے, تو آپ اس کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم ادا کر سکتے ہیں. یہ دوسری قسم ہے. نمبر 3, کوئی آدمی قیدی بن جائے اور ناحق کسی جرم میں قیدی ہو جائے. ایسے آدمی کو قید سے چھڑانے کے لیے اگر کچھ ضمانت وغیرہ کی, کچھ پیسوں کی ضرورت ہو یا کچھ رقم کی ضرورت ہو, وکیل کرنے کی صورت میں یا نقد پیسے دینے کی صورت میں, جو بھی صورت ہوتی ہے, ہاں جی, اگر ایسی صورت میں زکوٰۃ کے رقم کی ضرورت پڑتی ہے تو زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. 3. نمبر 4, کوئی آدمی مقروض ہو اور اس کے اوپر کسی حادثے کی وجہ سے قرض آ گیا ہو, اب اس قرض سے اس کی جان چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ وغیرہ کی رقم دی جا سکتی ہے. چلیے جی, والغارمین, غارمین خاص طور پہ قرض داروں کے لیے ہے, اور پھر رقاب کے اندر بھی یہ شامل ہوتے ہیں, لیکن والغارمین خاص طور پہ قرض داروں کے لیے الگ سے اللہ پاک نے بات فرمایا کہ جو قرض دار ہیں ان کو قرض سے نجات دلانے کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. نمبر 6, وفی سبیل اللہ, کون؟ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں ہوں. اللہ کی راہ میں ہونے کا سب سے پہلا مصداق مجاہدین فی سبیل اللہ ہے. نمبر 2, وہ لوگ کہ جو طلب علم کے لیے نکلے ہوں, فہو فی سبیل اللہ, وہ بھی اللہ کی راہ میں ہیں, ان پر بھی زکوٰۃ, عشر, فطرانے وغیرہ کی رقم خرچ کرنا چاہیے. نمبر 3, وہ آدمی کہ جو مسافر ہو. کون ہو؟ مسافر ہو, اپنے گھر میں, اپنے علاقے میں بڑا صاحب حیثیت ہے, کریڈٹ کارڈ بھی تھا اس کے پاس موجود, پیسہ بھی وہ ساتھ لے کے گیا ہوا تھا, لیکن بدقسمتی ایسی ہوئی کہ وہ جہاں گیا تھا راستے میں یا وہاں پہنچ کر کے اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا, جیب کٹ گئی.
پرس گم ہو گیا، کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا، کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا، اس کے بعد کچھ نہ رہا. گاڑی اس کے بعد بڑی قیمتی ہے، پراڈو پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن پاس کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ، کیسا شریعت کا مزاج دیکھیں. اللہ کی قسم کتنی بہترین شریعت ہے، کتنا زبردست دین ہے. ایک آدمی لاکھوں کی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اب اسی گاڑی کو چلانے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے، پیسے نہیں ہیں. کھانے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، پیسے نہیں ہیں. اور معاملات اس نے کرنے ہیں، پیسے نہیں ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے. اول تو اگر یہ قرض طلب کرتا ہے تو اس کو قرض دے دو، قرض نہیں کوئی دے سکتا تو پھر اس کو زکوٰۃ کی رقم میں سے آپ زکوٰۃ کی رقم دے دو. یہ اس وقت زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے. ہاں جی، کتنی زبردست بات ہے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں. وابن السبیل، اسی کو تخصیص کی گئی مسافر سے، فرمایا وہ ابن السبیل اور مسافر لوگ. ٹھیک ہے جی. فریضۃ، یہ 8 جو اپنا 7 جو ہے وہ مد بیان ہوئے. فریضۃ من اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حق ہے، یا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرض ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، جبکہ گزشتہ روز آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 63 تک یہ آیات کریمہ پڑھی گئی تھی اور ان کے حوالے سے بات ہوئی تھی. آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے صدقات کی وصولی اور اس کی تقسیم کا اصولی اور قانونی مسئلہ بیان کیا. آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 63 تک منافقین کی مذمت ہے، اس طرح کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک غلط قسم کی سوچ رکھتے تھے، اور وہ سوچ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے کچے ہیں، جیسے ہمارے اردو میں محاورہ استعمال ہوتا ہے. یہ بات وہ کیوں کرتے تھے؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کی بات جا کر کے بتا دی جائے آپ چپ کر کے مان لیتے ہیں، لہٰذا ہم جو بھی کریں گے، جیسا بھی کریں گے، جس طرح بھی کریں گے، جا کر ان سے کہہ دیں گے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں، یہ تھا، ہم نے ایسے نہیں ایسے بات کی ہے، یہ نہیں کہا، وہ کہا، تو انہوں نے مان لینا ہے. تو وہ بہت بھولے والے ہیں، بہت سادہ ہیں، وہ باتوں کے در پہ نہیں ہوتے، کسی چیز کی ٹو میں نہیں لگتے، کسی چیز کی گہرائی میں نہیں جاتے، بس سرسری سا جو ان کے ساتھ بات کر لیتے ہیں اس کو سن لیتے ہیں. تو گویا کہ وہ بہت سننے والے ہیں. معنی یہ ہے، کانوں کے کچے کا معنی یہ ہے اس صورت میں کہ وہ بہت سننے والے، ہر ایک کی سن لیتے ہیں، ہر ایک کی. یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ منافقین دل کے اعتبار سے کافر تھے، ظاہر کے اعتبار سے وہ مسلمان تھے. لیکن یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ منافقین کا یہ جو ظاہری ایمان اور اسلام کا اظہار تھا، یہ صرف مفاد کے حصول کے لیے تھا. جیسا کہ ہمارے سامنے پچھلی آیات میں یہ بات آ چکی کہ اگر منافقین کو کہیں پر کوئی جائے پناہ، جائے قرار ملنے کا امکان موجود ہوتا تو وہ کب کے رسول اللہ کو چھوڑ کر کے ادھر چلے جا چکے ہوتے، ظاہراً بھی. اور اس لیے بھی قرآن پاک نے کہا ہے کہ یہ دل کے کھوٹے ہیں، ظاہر کے اعتبار سے آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے
کہ یہ بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں اور قسمیں کھا کر آپ کو یقین دلاتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہیں، مخلص ہیں، وفادار ہیں، انہیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑے پکے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں ویسے وہ کرتے ہیں، جس راستے پہ آپ انہیں چلاتے ہیں وہ چل پڑتے ہیں، جبکہ انہیں اس راستے پہ چلانے کے لیے آپ کو بہت ترغیب دینی پڑتی ہے، بہت سمجھانا پڑتا ہے، اس کے باوجود پھر یہ آخر میں جا کر کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ عارضی طور پر آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہی دنیا کے اندر یاد رکھیں کہ اچھے اور برے دوست کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ جو منافقین کی اللہ نے ایک علامت بیان کی، اور وہ کیا ہے کہ منافقین کے بارے میں یہ کہا ہے کہ منافقین کے نفاق کی اور ان کے اندرونی کفر کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کو خوشی ملے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، آپ کو کوئی راحت ملے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، آپ کے ساتھیوں کو کوئی تکلیف پہنچے، جانی مالی کوئی مسئلہ ہو، تو یہ اندر اندر سے خوش ہوتے ہیں اور بغلے بجاتے ہیں اور اپنی مجلس سے اٹینڈ کرتے ہیں اور خوب آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو آج بھی اچھے اور برے دوست کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، اچھا دوست وہ ہوگا جو آپ کے غم میں برابر کا شریک ہو، آپ کی خوشی میں آپ کا ساتھ دے، آپ کے غم میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو، اور برا ساتھی وہ ہوگا جو آپ کے اچھے وقت میں آپ کے ساتھ چلے گا، آپ کے اوپر تھوڑی سی پریشانی آئے، مصیبت آئے، ایسا کوئی دکھ کا وقت آئے تو وہ آپ سے علیحدہ ہو جائے، وہ آپ سے کنارہ کش ہو جائے اور آپ کی مصیبت میں آپ کو نہ دیکھے، آپ کے دکھ میں آپ کو جدید دور میں آپ سے رابطہ منقطع کر دے، آپ کے میسج کو نہ پڑھے، آپ کی کال کو نہ سنے، ہاں جی، آپ کو رپلائی نہ کرے، یعنی یہ ساری چیزیں ہیں کیا ہے، برے دوست کی نشانی ہے، جو کہ منافقت ہے، جو کہ کیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ منافقین چونکہ دل کے اعتبار سے برے تھے، ظاہر کے اعتبار سے اچھے بنے ہوئے تھے، اس لیے انہیں بار بار قسمیں کھا کر کے یقین دلانا پڑتا تھا۔ تو ان کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ سمجھتے تھے کہ آپ کان کے کچے ہیں، جیسے آپ کو بتائیں گے جا کر آپ نے چپ کر کے مان لینا ہے۔ لہٰذا اس کو آپ ایک واقعے سے سمجھیے۔ ایک واقعہ ہے غزوہ حنین کے بعد کا، یعنی غزوہ حنین جب ہو چکا تو کچھ انصاری صحابہ کرام میں سے کچھ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مخلص، لیکن ان کی زبان سے کچھ اس طرح کے کلمات نکلے جو کلمات بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی اور رضا پر مبنی نہیں تھی، آپ کی ناراضگی کا، آپ کی طرف سے غصے اور غضب کا سبب بن سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زبانوں سے یہ جملے سنے تو وہ دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ علیہ السلام کو جا کر انہوں نے بتلایا، خبر دی اور ان کو آگاہ کیا کہ جی معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے، انصار میں سے کچھ لوگوں نے اس طرح کے سلسلے کو کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا، آئی صاحب وجہ بھی بیان فرما دیں۔ سر کہہ رہے تھے صبح یہ لڑکا کہ جلیبیاں پسند ہے، میں ادھر سے گزر رہا تھا۔ اچھا اچھا، کہہ رہے درس قرآن میں، اللہ اکبر، عثمان بھائی نہیں وہ درس قرآن میں تو اسے کہا تھا بات چاہ ہوئی تھی کسی اور سے، بس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کو یا ان ساتھیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ کیا آپ نے ایسا کیا؟ انہوں نے اپنی اس غلطی کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ معذرت کی اور کوئی لب کشائی نہیں کی اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ ہے وفادار ہونے اور مخلص ہونے کی نشانی۔ منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ منافقین کے بارے میں اگر کہ کوئی صحابی آ کر بات کرتے کہ یا رسول اللہ ان کے مجلس میں یہ بات چل رہی تھی، ان کو بلایا جاتا تم نے ایسا کیا؟ نہیں جی یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، یا نہیں جی ہم نے تو یہ بات اس انداز میں کی تھی، ان کو غلطی لگی ہے سمجھنے میں، ان کو بتانے میں غلطی لگی ہے، الفاظ کو جاننے میں غلطی لگی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا انداز اختیار کرتے کہ جس سے ان کی بظاہر سچائی اللہ کے رسول قبول کر لیتے ہیں۔ اچھا اب یہ جو اللہ کے رسول ان کی طرف سے قبول کرتے نا، تو
تو وہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کان کے کچے ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، ان کو پتہ کچھ نہیں چلتا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی مذمت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ حضور کی صفت بیان کی ہے کہ یہ تو آپ کی نرم خوئی ہے کہ آپ باتوں کے پیچھے نہیں پڑتے، ورنہ حضور کو تو اس آدمی کے بارے میں جو آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے صبح کیسے گزاری، اس نے اپنی کیفیت بیان کی، اپنے حالات بیان کیے، تو دوسرا آدمی ایک آیا اور اس نے آ کر کے اس آدمی کی شکایت کر دی کہ اس نے یا رسول اللہ میرا اونٹ چرایا ہے۔ اب اونٹ بل بلانے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکایت کرنے والے سے فوراً فرمایا اپنے الزام کو واپس لو، یہ اونٹ تمہارے خلاف شکایت کر رہا ہے۔ اس نے الزام واپس لے لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارا عمل کیا ہے بھائی؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں، آتے ہوئے میں نے چند کلمات درود کے پڑھے تھے، اللہم صلی علی محمد حتی لا تبقى صلاۃ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اپنا رحمتیں بھیج یہاں تک کہ رحمتیں باقی نہ رہے، ایسے ہی سلام بھیج یہاں تک سلامتی باقی نہ رہے، اسی طریقے سے رحمت بھیج یہاں تک کہ رحمت باقی نہ رہے، اور اے اللہ اسی طرح ان کے اوپر اپنے فضل اور کرم کی بارشیں فرما یہاں تک کہ یہ معاملہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کے ان کلمات کی برکت سے آپ کو الزام سے بھی بچا لیا، اور ان کلمات کی ادائیگی کے وقت اللہ نے آسمانوں پر 70,000 فرشتوں کو یوں گھیرا ڈال کے کھڑا ہونے کا حکم دے دیا کہ ان الفاظ کو اٹھائیں۔ تو اللہ کے رسول کو تو پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی بات فرمائی جس کی وجہ سے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تمہارے آنے سے پہلے ہی اللہ نے خبر دے دی تھی کہ یہ میرے بندے نے الفاظ کہے ہیں۔ تو اب جسے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی قبل از وقت آدمی کے آنے سے پہلے ہی معاملات کی خبر دلوا دیں، اس کے بارے میں تم یہ گمان کرتے ہو کہ ان کو پتہ کچھ نہیں چلتا، یہ تمہاری منافقت ہے۔ تو اپنی منافقت چھوڑو اور سیدھے سیدھے راہ راست پہ آ جاؤ۔ تو یہ ایک بات۔ اب اگلی آیت کریمہ میں یعنی آیت نمبر 62 میں جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ قسمیں کھاتے ہیں آپ کے سامنے اس لیے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، آپ ان سے خوش ہو جائیں۔ فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ یہ قسمیں کھانے کے بجائے اپنے من سے ایمان قبول کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، جو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کا یہ نظریہ تھا کہ آپ کانوں کے کچے ہیں، اس کی ایک وجہ تو میں نے یعنی ایک مفہوم تو میں نے بیان کیا کہ ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو بھی کریں گے جا کر حضور سے کہہ دیں گے، حضور علیہ السلام مان لیں گے، آپ علیہ السلام ہر سنی ہوئی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ کانوں کے کچے ہونے کا معنی آپ ہر سنی ہوئی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ دوسرا مفہوم بھی ہے اس کا، اور وہ یہ ہے اس صورت میں بھی منافقین کی مذمت ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف ہر شکایت قبول کر لیتے، ہمارے خلاف ہر شکایت قبول کر لیتے ہیں، گویا جو ہمارے یہاں مفہوم عام طور پہ کانوں کے کچے ہونے کا ہے کہ ہر بات مطلب قبول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو مذمت جو ان کی طرف سے تھی جو بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، اس مذمت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ تردید فرمائی ہے کہ یہ کس قسم کے ناہنجار لوگ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ماننے والے ہیں، ہاں وہ ہر بات کو نہیں مانتے، اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور اہل ایمان کی باتوں پر ان کو یقین ہے، جیسا کہ میں نے عبداللہ بن مسعود والا واقعہ بس کیے دیکھیے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یہ شخص نرا کان ہے۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کہہ دیجئے کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ کیا معنی؟ ہر ایک کی سن لیتے ہیں اگر تو سننا ان کا آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ اگر وہ چیزوں کے درپے ہو جائیں، تفتیش کرنا شروع ہو جائیں، نہ سنیں نہ قبول کریں
تو نقصان تو تمہارا ہی ہے. اگر وہ سن کر خاموش ہو جاتے ہیں تو اس کو تم اپنی بھلائی سمجھو اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرو. قل اذن خیر یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، وہ اللہ کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتے ہیں. ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ تم میں سے جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اللہ پاک فرماتے ہیں مومنوں یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے پیغمبر کو خوش کرنے کے زیادہ مستحق تھے. یعنی اصل بات تو یہ کہ اپنے ایمان اور اپنے اعمال سے خوش کریں، قسمیں کھا کر خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الم یعلموا انه من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے. ذالک الخزی العظیم، جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا. یہ بڑی رسوائی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.